نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ ناظرین کرام، قاضی ریاض احمد معینی آپ سے مخاطب ہے۔ اسلام نے غلاموں کو کیا کچھ عطا فرمایا، اس سیریز کی آج یہ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سن کر یقیناً خوش ہوں گے اور اس بات پر متفق ہوں گے کہ اسلام سے پہلے زندگی کے ہر شعبے میں تباہی اور بربادی نظر آتی تھی۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کو انقلاب برپا کر دیا، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کی زندگی میں بھی ایک ایسی تبدیلی آئی جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو کم وسائل والا بندہ ہو اسے غریب کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اسے امیر سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ظہور اسلام کے وقت جو لوگ مغلوب ہو جاتے تھے، لڑائی میں شکست کھا جاتے تھے، اور پھر شکست کے نتیجے میں ان کی زندگی میں بے شمار مشکلات اور مصائب آ جاتے تھے، انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ اور جو غالب آ جاتے تھے، جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے تھے، انہیں آزاد یا آقا کہا جاتا تھا۔ تو جب ظہور اسلام ہوا اس وقت غلاموں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے تھے اور اس کام پر انہیں کوئی اجرت یا کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا تھا، کوئی تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی، اور اگر ان سے کوئی زیادتی کر لیتا ان کا آقا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد، تو وہ بیچارہ کسی بھی جگہ پر جا کر فریاد کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو ایسے مشکل حالات میں اسلام نے غلاموں کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کی جدید دنیا بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ میں آپ کے سامنے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ بطور مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کی روشنی میں غلاموں کو بہت ہی منفرد مقام عطا فرمایا۔ آپ کے ایک غلام عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، آپ اسے اسلام کی ترغیب دلایا کرتے تھے، لیکن آخر کار وہ غلام اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکا، تو آپ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دوسری مثال آپ کے ایک اور غلام کا نام تھا حضرت اسلم۔ آپ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت فرمایا کرتے تھے،
ایک مرتبہ ایک خاتون کے گھر کے قریب سے گزرے. وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بھوک کا شکار تھی اور اس نے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھا کر بچوں کو اطمینان دلا رہی تھی. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ فوراً بیت المال میں تشریف لائے اور اپنے غلام حضرت اسلم سے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں میری کمر پر لاد دو. انہوں نے عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں, اس کام کے لیے میں حاضر ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, یہ کام عمر کا ہے اور عمر ہی کو کرنا ہے. کیا کل قیامت والے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے غلام کی سواری, جو اونٹ پر سوار تھا, بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہی آپ نے غلام کی سواری پر خود سوار ہوئے اور اپنا خوبصورت گھوڑا اس کو دے دیا. اسلام نے غلاموں کو بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں. اس کی ایک اور مثال سماعت فرمائیں. ائمہ حدیث میں دو امام بڑی شہرت کے حامل ہیں اور ان کا بڑا علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے. ایک کا نام ہے حضرت اکرمہ اور دوسرے ہیں حضرت نافع. حضرت اکرمہ وہ امام حدیث ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتویٰ کی اجازت دی ہوئی تھی. اور حضرت نافع یہ وہ حدیث کے امام ہیں جو حضرت امام مالک کے بھی استاد ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ائمہ حدیث حضرت اکرمہ اور حضرت نافع یہ دونوں غلام تھے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام نے غلاموں کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو سواری ایک تھی, سوار دو تھے. تو ایک ایک خاص منزل تک ایک سوار ہوتا تھا, دوسرا پیدل چلتا تھا. تو آپ نے اپنے غلام کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور ایک خاص مقام تک آپ سوار ہوتے تھے اور دوسری منزل سے اپنے غلام کو سوار کرا کر خود پیدل چلا کرتے تھے. تو آج کی جدید دنیا بھی اگر چاہتی ہے کہ انسانیت دوبارہ تر و تازہ ہو جائے اور اس میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے تو ہمیں آج بھی اسلام کے زرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معیار عزت اور معیار افتخار یہ بنانا چاہیے کہ جو شخص بھی قابل ہو, چاہے وہ غریب ہو یا امیر, ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کے ساتھ پیار کرنے کی اور ہر انسان سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. والسلام.